السلام علیکم۔ اگر تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے دعائے سیفی کی بے شمار ویڈیوز 3 ٹاپکس مزید میں نے چینل میں بنا رکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس حوالے سے اس سیریز کا تقریباً آخری حصہ ہے۔ اگر مجھے اس کے بعد ڈیمانڈ پر ضرورت نہ پیش آئی تو میں نہ پیش کروں گا، مگر نہ ضروری باتیں ان ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ آج وہ بات کرنی ہے جو پہلو آپ کو بتایا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے حضور پر درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ وقت قیمتی ہے اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ چینل پر موجود ہیں۔ دعائے سیفی کا وہ پہلو جو بتایا نہیں جاتا۔ دعائے سیفی کے پہلا صفحہ کھولیے اور پہلے صفحے پر ایک دعویٰ ہے، انا عبدک، میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو جانچنے کے لیے دعائے سیفی آزمائش لیتی ہے، اور آزمائش کیا لیتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ پر فقر لاتی ہے۔ اب فقر بھی 2 قسموں کا ہے، ایک تو آپ کے ہاں جو فقر ہے وہ فقر ہے، وہ بھی آتا ہے، اور ایک فقر آتا ہے جو عارفین کے ہاں فقر ہے۔ اب آپ کے ہاں فقر کیا ہے کہ یار بندہ مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دعائے سیفی پڑھنے سے ابتدائی چند عرصے میں جب تک آزمائش دعائے سیفی کی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے میرے عزیز آپ خدا کے بندے ہیں۔ خدا کا بندہ کہلانا، یہ دعویٰ کرنا اتنا آسان ہے، یقین جانے بڑا مشکل ہے۔ ہم سے نہیں کیا جاتا، ہم کہاں اس قابل، وہ کہے تو اس کی مہربانی، یہ بھی عنایت پر ہے۔ ہم کہاں اس قابل ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی روئے زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضور کے اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات کون ہے جو دعویٰ کرے انا عبدک کا؟ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نے یہ دعویٰ فرمایا، وہ ایک کیفیت تھی، اسی وجہ سے آپ پر وہ آزمائش کی کیفیت طاری ہوئی اور پھر فقر طاری ہوا۔ اب وہ جو عارفین والا فقر ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا فقر ہے جسے آپ فقر سمجھتے ہیں، مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے انسان، کئیوں کی 7 سال آزمائش چلتی ہے، مگر 7 سال کے بعد جو آزمائش کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر وہ دوسرا فقر عطا ہوتا ہے، جس فقر کو آپ فقر نہیں کہتے، عارفین فقر کہتے ہیں۔ اور عارفین کا فقر کیا ہے؟ حضرت غوث جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو پڑھیں آپ کی مرضی، اللہ ان سے راضی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہا، رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ آپ کی نظر با کمال کا یہ عالم تھا، فقر کا عالم تھا کہ آپ جس پر نگاہ کرتے وہ دل چیر دیتے۔ میں نے جملہ کہا ہے، دل چیر دیتے، جس پر جلالیت سے نگاہ کرتے۔ نہیں یقین آتا؟ پڑھیے حضرت غوث الثقلین کی کتاب کو، آپ فرماتے ہیں 70 جنازے اٹھتے تھے۔ اب یہ بدبخت لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں جی ہو 302 ہونی چاہیے سی، او بدبخت ہو، اللہ کے ذکر میں آج ہمیں کوئی مار دے، اللہ کے ذکر پر ایک لمحے اس جسم کی ایک بوٹی کٹنے کو تیار ہے، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے نام پر۔ ان کی ماؤں سے پوچھ اگر تم ہوتے، تمہارے نصیب میں کہاں تھا حضرت عبدالقادر جیلانی کو دیکھنا۔ اللہ نے اس دور میں رکھا ہے تو اس دور کے اولیاء سے بھی تعلق رکھ لیتے تو قائم ہو، شاید تمہارا ایمان بچ جاتا۔ تمہارا تو ایمان ہی باقی نہیں رہا، تم نے اولیاء اللہ پر بھونکنا شروع کیا، بات کہیں اور چلی جائے گی، دفع کریں، پر یہ انسان کا نام کیا لینا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اب فرماتے ہیں کہ فقر کا یہ عالم ہوا۔ میں آسان کر رہا ہوں، اگر اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہوتی تو پھر اور بات ہوتی۔ اگر یہ فقر نہیں آتا تو رب قرآن میں کیوں کہ رب حدیث مصطفیٰ کریم ہے، بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث ہے، لوگ بڑا بیان کرتے ہیں، اس کو اوپر غور نہیں کرتے۔ رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ آنکھ آج خود کسی کا دل چیر سکتی ہے، آپ کی آنکھ میں اتنی ہمت ہے؟ اللہ دے تو ہمت ہے، آپ کسی کو دیکھیں اور اس کا دل آپ کے لیے موم ہو جائے اور آپ کا ہو جائے، یہ اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے۔ میں آسان کر رہا ہوں، اللہ ہی یہ قوت دے، اللہ ہی اس میں یہ تاثیر دے تو ممکن ہے۔ اللہ کے دیے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، مگر ہاں جب اللہ انہیں یہ قدرت دے دیتا ہے، وہ قدرت والا جب انہیں یہ اتھارٹی دے سکتا ہے جناب، دے سکتا ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ اتھارٹی رکھتا ہے؟
تو اللہ جو اتھارٹی دے دیتا ہے تو پھر ان کی نگاہیں کئیوں کو اتھارٹی دے دیتی ہیں. یہ کلیکٹو ٹاپک ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی. اتھارٹی کیا ہے، اولیاء کے پاس اتھارٹی کیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز کہ فقر آتا ہے، دعائے سیفی کے پڑھنے سے فقر آتا ہے. پہلی آزمائش، پہلا فقر جیسے آپ فقر کہتے ہیں، وہ فقر جو اولیاء صالحین فقر کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فقر یہ تھا کہ میں جس طرف نگاہ اٹھاتا جلاہ گاہ جلال اٹھاتا، پرندے کو دیکھا پرندہ کٹ کے نیچے گر گیا. یہ فقر بھی آتا ہے، مگر یہ فقر پہلے والے فقر کے بعد آتا ہے. پہلے آزماتی ہے دعائے سیفی کہ تم نے دعویٰ کیا ہے انا عبدو کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، ثابت کرنا. ایڈا سوکھا لبدا، پنجابی کا جملہ کہنے لگا ہوں، جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ماہی دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، ادا خالی جاندہ وار بھی نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ فقر آتا ہے. دوسری آزمائش جو دعائے سیفی کی وجہ سے آپ پر آ سکتی ہے، اگر آپ عادی ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب فقر آ جاتا ہے، پہلی آزمائش یہ ہے، پہلی فقر یہ آتی ہے کہ دوسرا فقر، وہ فقر سے اس فقر تک کا سفر. پھر اگلی آزمائش یہ ہے کہ آپ میں خواہشات کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خواہشات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حکمران بگڑتے ہوئے، حکمران وہ چیف ہوتے ہیں، کچھ چیف بگڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر بندے کا نام لینا، آپ سمجھ گئے ہیں. کچھ چیف بگڑتے ہیں، کیوں ہیں؟ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ. اور اگر کہتے ہیں کہ ہم بندے اسی کے ہیں مگر دعوے ایسے کرتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں، تو میرے عزیز یہی تو وہ کام ہے جو عہدہ ملنے کے بعد یا طاقت ملنے کے بعد آ جاتی ہے. اور یہی کام دعائے سیفی سے بھی ہوتا ہے. اور یہ شیطانی چالیں ہیں، میں بڑی آسانی سے جملہ کہہ رہا ہوں. نورانی مخلوقات ہیں دعائے سیفی میں اور ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں اس شخص کے جو فقر سے بھی نکل آئے اور خواہشات سے پاک ہو کر آگے آئے خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے. پھر ہو سکتا ہے آپ کو چلا کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے، 27 مرتبہ 3 دن میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہ رہے. 9 9 9 3 دن پڑھتے ہیں نا، وہ 3 دن پڑھنے کی بھی ضرورت نہ رہے، آپ کو چلا کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے. آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اگلے کا کام ہو جائے. اور صفائی سیفی کرتی کیا ہے، میں اس پر آگے چلتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. میں یہ بھی کروں گا، نہیں مانتا، اچھا تباہ ہو جائے، اگلا تباہ ہو جائے، اگلا تباہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، دعائے سیفی کی یہ جلالیت ہے، یہ آزمائش ہے. اور اگر آپ اس سے بھی نکل جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آئیں اس طرف. آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، دنیا کا طاقتور ترین جادوگر بھی زیر ہو جائے گا، جادوگر جنات بھی زیر ہو جائیں گے، کوئی روحانی قوت مد مقابلہ زیر ہو جائے گی. آپ نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھنے کے عادی ہو گئے، اس کے عامل ہو گئے، دونوں صورتوں سے باہر آ گئے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں دعائے سیفی ویسے پڑھنے والا اگر کوئی برکت کے لیے پڑھ رہا ہے تو پڑھے، مگر آنا عبدو کا پر کیا کرے گا؟ دعویٰ تو کر رہا ہے نا. دعائے سیفی از خود بہت بڑا امتحان ہے. میں بڑا آسان کر رہا ہوں جملہ. اب دونوں پروسیس سے گزر آیا، ان دونوں نقصانات کو نقصان نہیں سمجھا اس نے، اور وہ رضا پر ہی رہا. میں آسان کر رہا ہوں. عہدہ ملنے کے بعد بھی تو کوئی لوگ تھے نا. جہانگیر تخت ملنے کے بعد تخت طاؤس آیا تھا، تخت طاؤس لے کر آیا، بنانے والا سامنے کھڑا تھا. کہا پانی لاؤ، لوٹا لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے. اس نے کہا حضرت یہاں تو پھر چمک جاتی رہے گی. اس نے کہا تیرا کام تھا بنانا، اگلا کام میرا ہے. اسے اس تخت پر سجدہ کیا، سجدہ کر کے بتایا کہ مولا ہم تیرے ہی ہیں. ہاں اب ہے، فقر مل جائے، فقر آ جائے، پہلی صورت سے بھی نکل آئے، دوسرا صورت کا فقر آ جائے، اور پھر خواہشات کو بھی آپ ضبط کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو پھر نگاہیں کام کرتی ہیں، نگاہیں دل چیرتی ہیں. نگاہیں جلال پڑ جائے تو پتھروں کو 2 حصے کر دیتی ہے. نگاہ جلال پڑ جائے تو جنات کے قبیلے تباہ ہو جاتے ہیں. میں بڑا آسان جملہ کہہ رہا ہوں، مگر ہوتا تب ہے کہ جب نکلنا پڑتا ہے. اب دعائے سیفی آپ کا امتحان کب تک لیتی ہے، آپ کے اس دعوے کا امتحان کب تک لیتی ہے؟ 7 سال، 3 سال، یا 5 سال، یا 1 سال، یا ہو سکتا ہے امتحان لے ہی نہ. یہ آپ پر منحصر ہے. اور ہاں، اگر آپ دعائے سیفی کی عامل اور عمل اچھا ہے، کروانے والا اچھا ہے،
تو ہو سکتا ہے آپ اس پروسیس سے جلدی گزر جائیں، مگر پروسیس سے گزریں گے. میں اس بات کو باطل مانتا ہوں کہ آپ پروسیس سے نہ گزرے. میں آسان جملہ کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو باطل مانتا ہوں، اس دعوے کو باطل مانتا ہوں. ہاں، اس شخص کا یہ دعویٰ بالکل کما حق ہو ٹھیک ہوگا کہ آپ اس پروسیس سے نہ گزریں گے، اس کی اجازت کام کر جائے گی جو بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے. بڑا آسان جملہ ہے، اس کا یہ دعویٰ بالکل بالکل پرفیکٹ ہے کہ اس کی صرف اجازت آپ کو رعایت نہ کرانا بھی کام دے جائے گا. اس کی دی ہوئی اجازت تو آپ کو نقصان دے ہی نہیں سکتی میرے عزیز، کیونکہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے، وہ اس کا بندہ ہے اور آپ اس کے بندے ہیں. میں آسان کر رہا ہوں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن نے ویسے تو نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیوز کو مزید نہیں پڑھا، مزید نہیں سنا، تو ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر سہل سیفی چینل کے حوالے سے. مزید اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں. یہ تنبیہ کے طور پر ایک خاص بات تھی جو میں نے پیش کی ہے. اس میں نورانی مخلوقات مسخر ہوتی ہیں، میں نے انکار نہیں کیا، مگر وہ ایک پروسیس ہے، وہ ایک وقت آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا.